مذہب اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا دنیا کسی بھی ادیان اور مذاہب سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک بدیہی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی کوچوں میں کرتے رہتا ہے۔ اس زمین پر رہنے والے شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، گھاس پھوس کی جھپڑیوں میں رہنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، بے بس اور مجبور ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ الغرض یہ کہ دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں، تمام کے تمام افراد کو ایک نہ ایک دن اس روئے زمین کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے ہر فرد کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین سے اٹھ کر اپنے رب کائنات کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیزوں، موت کی نظر میں نہ افلاطون اور ارسطو اور لقمان علیہ السلام جیسے بڑے بڑے حکیم بچ سکے، اور نہ ہی پوری کائنات کے سردار جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بچ سکے۔ میرے عزیزوں، موت سے نہ جس فرعون جیسے مردود بچ سکا ہے، اور نہ ہی کائنات کے سردار بچ سکے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس روئے زمین کے اندر رہنے والے تمام انسانیت کو ایک نہ ایک دن اس روئے زمین کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایک وقتی طور کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اپنے طور پر یہ تجزیہ بھی کرنا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کیوں اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ حضرات کی تنہائیوں میں یہ سوچنا ہوگا اور سوال کرنا ہوگا کہ آخر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر کیوں پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، آپ قرآن اٹھائیں گے، قرآن میں تلاش کریں گے تو آپ کو قرآن یہ اعلان کرتا ہوا ملے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگوں، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس روئے زمین کے اندر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس روئے زمین کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، یہ جینا، یہ کھانا، یہ کمانا، یہ پروپرٹی کا اکٹھا کرنا، یہ زمین اور جائیداد کو جمع کرنا اور اپنے مال کو چھپا کر رکھنا، یہ وقتی اور ٹیمپرری چیز ہے۔ ان تمام چیزوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے گا، تو قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کام آنے والی ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اچھائیاں کریں گے، دنیا کے اندر نیکیاں کریں گے، اللہ کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عمل کریں گے، تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم کل قیامت کے دن وہی اعمال ہمیں جنت الفردوس اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے مالوں کو اکٹھا کرنے میں، اپنی پروپرٹی کو جمع کرنے میں اگر اپنی زندگی کو اور اپنی عاقبت کو خراب کر دیا تو خدا کی قسم کل کوئی ہمارا آنسو پوچھنے والا بھی نہ ملے گا۔ میرے عزیزوں، قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اتنا ڈینجر ہوگا کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی طرف دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرے گا۔ وہ ماں جس نے آپ کو اپنی پیٹ کے اندر 9 مہینے تک پالا اور پوسا، وہ ماں بھی کل قیامت کے دن اطاعت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ باپ جس نے بچپن سے لے کر 55 تک آپ کی پرورش و برداشت میں، آپ کو تعلیم دلانے میں اور آپ کو ایک بہتر انسان بنانے میں اپنی زندگی گزار دی، کل قیامت کے دن آپ جائیں گے اور کہیں گے، او مائی ڈیئر فادر پلیز ہیلپ می، اے میرے ابو جان آپ میری مدد فرمائیے۔ وہ باپ بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ،
कहां से एक नेकी दूं। मेरे अजीजों, फिर वो बंदा रोता हुआ, पियता हुआ, सिसकता हुआ, तड़पता हुआ अपनी माँ के पास जाएगा और फिर से ये अल्फाज दोहराएगा, ओ माय डियर मॉम प्लीज हेल्प मी, ए मेरी अम्मी जान आप मेरी मदद फरमाइए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक नेकी का सवाल है, अगर आप मुझे एक नेकी इनायत कर देगी तो मैं जन्नत में जाने वाला हो जाऊंगा। पता है वो माँ क्या कहेगी, भाग जा जालिम, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से तबाह हो जाओ, अरे आज तो मैं खुद एक नेकी के लिए तरस रही हूँ, भला मैं तुझे कहां से एक नेकी दूं। मेरे अजीजों, याद होंगे क़यामत के दिन का कोई इंसान किसी का काम आने वाला नहीं। ये दोस्त, ये अहबाब, ये पड़ोसी, ये गांव और मोहल्ले वाले तमाम के तमाम लोग किनारकशी अख्तियार किए हुए नजर आएंगे। आज जिस पर हम बड़ा एतमाद करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं और जिसके एक फोन पर लाखों करोड़ों रुपए लुटाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, वो दोस्त और अहबाब भी कल क़यामत के दिन आपसे बिखरे बिखरे नजर आएंगे। मेरे अजीजों, वो दोस्त नेचुरल फ्रेंड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, कल क़यामत के दिन जब आप उसे आवाज लगाएंगे, जब आप उससे फरियाद करेंगे, जब आप उससे एक नेकी का मुतालिबा करेंगे, तो वो दोस्त भी आपसे इनकार करता हुआ नजर आएगा। अलगर्ज ये कि कोई भी इंसान क़यामत के दिन काम आने वाला नहीं, अगर काम आने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अमाल काम आएगा। लिहाजा मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि अपने आमान को संवारा जाए, जरूरत इस बात की है कि अपनी आखिरत को संवारा जाए, जरूरत इस बात की है कि अपनी इस दुनिया में आने के मकसद को समझा जाए, जरूरत इस बात की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात को अपने सीनों में और लबो लहजे में उतारा जाए, जरूरत इस बात की है कि कुरानी अहकामात को अपने घरों में आबाद किया जाए, जरूरत इस बात की है कि कुरानी माहौल में लगा जाए, जरूरत इस बात की है कि अल्लाह को राजी करके अल्लाह के पास पहुंचा जाए। बस इसी पैगाम के साथ, इसी मैसेज के साथ और इसी रिक्वेस्ट और गुजारिश के साथ मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ कि अल्लाह से ये वादा करे, अल्लाह से ये आहद करे और उसमें मुसम्मम करके इस मजलिस के मेरे परवरदिगार आलम, तू जब तक हमें इस दुनिया के अंदर रख, जब तक मेरी सांसें चलती रही, ऐ अल्लाह मैं तेरी फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तेरे रसूल के बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। अगर हमने और आपने ऐसा अहद किया और इसके मुताबिक अमाल किया तो फिर खुदाए वहदहु ला शरीक की कसम, कल क़यामत के दिन हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है, सरबुलंदी और सरफराजी है और हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस जैसा आला मकाम होगा। बस मेरी चंद कलिमात के